تو علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ علم صرف کی تعریف ہے۔ علم صرف کی تعریف جس سے لفظوں کی گردان، جیسے کہ آپ کرتے ہیں فعالہ سے گردان کرتے ہیں، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلت فعلنا، اور اسی طرح صیغوں کی پہچان کہ بھئی فعلتو متکلم کا صیغہ ہے، فعلتا واحد حاضر کا صیغہ ہے، فعلتما تثنیہ حاضر کا صیغہ ہے۔ تو صیغوں کی پہچان یہ بھی کس سے؟ علم صرف سے ہی ہوگی۔ اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ، یعنی آپ کے سامنے اگر فعلا ہے واحد مذکر غائب، تو اس سے تثنیہ مذکر غائب کیسے بنے گا؟ آخر میں الف بڑھانے سے فعلا تثنیہ بن جائے گا، واو بڑھانے سے فعلو جمع مذکر بن جائے گا، اور تا بڑھانے سے فعلت واحد مؤنث بن جائے گا۔ تو ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ علم صرف پڑھنے سے پتہ چلیں گی۔ تو لفظوں کی گردان بھی علم صرف سے آئے گی، صیغوں کی پہچان بھی ہمیں علم صرف کے ذریعے سے ہوگی، اور ایک صیغے سے باقی دوسرے جو صیغے بنتے ہیں وہ بنانے کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ علم صرف سے ہی معلوم ہوگا۔ تو یہ علم صرف کی تعریف ہوئی، وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ اب اس کے نیچے علم صرف کا فائدہ لکھا ہے۔ بھائی علم صرف اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بھی کام ہو دنیا کے اندر، ہر کام ہم کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ چاہے آپ یوں ہی لے لیجیے، ہم اللہ کی عبادت اور اللہ کے تمام حکموں پر عمل کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، یہ فائدہ ہے۔ تو ہر کام کسی نہ کسی فائدے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو علم صرف جب ہم پڑھیں گے تو علم صرف سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ علم صرف سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے اس علم کا فائدہ، اس علم کا یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ میں نے اس کی مثال یوں دی تھی پہلے بھی کہ آپ کو تو نہیں معلوم، لیکن جو نئی والی طالبات جو ہے نا ان کو معلوم ہے کہ اس کی مثال میں نے یوں دی تھی۔ اب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، آخری لفظ پر آخری حرف اس کو دیکھیے لفظ کو، تو رب العالمین ہم نے پڑھا۔ تو میں اگر آپ سے کہنے لگوں بھائی الحمدللہ رب العالمون پڑھوں گا، میں تو عالمین نہیں پڑھتا، تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اس بات کو کیا عالمین ہے عالمون نہیں ہے؟ چونکہ بھائی یہ جو زبر زیر پیش حرکت وغیرہ جو بعد میں لگائی ہے تو حجاج بن یوسف نے لگائی ہے۔ حجاج بن یوسف نام کا ایک آدمی تھا، بڑا ظالم تھا، اتنا ظالم کہ اس نے لا تعداد انلیمیٹڈ علماء کو قتل کروایا، اتنا بڑا ظالم آدمی تھا حجاج بن یوسف۔ مرنے سے پہلے ایک اچھا کام کر کے گیا، وہ اچھا کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ان پر زبر زیر پیش لگوائے تھے، پہلے نہیں لگے ہوئے تھے، تو یہ لگوائے جس کی وجہ سے یاد کرنا پڑھنا آسان ہوا۔ تو میں اگر آپ سے کہوں بھائی الحمدللہ رب العالمون پڑھوں گا میں تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا کہ عالمون نہیں عالمین ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں علم صرف پڑھ کر کے ہی ہوگا کہ عالمون عالمین ہی صحیح ہے، کیونکہ عالمون کا ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا اور عالمین کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ علم صرف پڑھ کے پتہ چلے گا۔ تو علم صرف کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو علم صرف کی تعریف اور علم صرف کا فائدہ، یہ دو باتیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی استاذ جی۔ ہوں۔ اب اس کے بعد میں چند ضروری اصطلاحات، یہ ساری اصطلاحات آپ کو یاد ہے، آپ میں سے بہت سارے طالبات نے تو جب قرآن کریم ناظرہ پڑھتی ہیں تبھی ان کو یاد ہو جاتا ہے، کچھ نے جو ہے اب یاد کر لیا ہوگا۔ دیکھیے ضمہ پیش، ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں۔ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو، اور کسرہ زیر کو۔ عربی زبان میں جتنے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بھائی زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، ان کو عربی میں کہتے ہیں پیش کو ضمہ، اور زبر کو فتحہ، اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی پیش ہوگا اس کو ضمہ بولیں گے، فتحہ کو زبر کو فتحہ بولیں گے، اور زیر کو کسرہ۔ مضموم ضمے سے بنا ہے، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو، تو مضموم کہیں گے پیش والے حرف کو۔ جیسے میں آپ کے سامنے پڑھوں با پیش بو، حمزہ پیش تو، اس طرح سا پیش سو، جیم پیش تو، یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ سب کے سب مضموم کہلائیں گے، جن کے اوپر بھی پیش آ جائے گا وہ حرف مضموم کہلائے گا۔ تو مضموم پیش والا حرف، مفتوح زبر والا حرف، جس حرف کے اوپر بھی زبر ہوگا وہ مفتوح کہلائے گا۔
جیسے تا زبر تا، سا زبر سا، سین زبر سا، قاف زبر قا، نون زبر نا، یا زبر یا، تو جن پر بھی زبر ہے سب کے سب یہ مفتوح کہلائیں گے۔ آگے ہے مکسور۔ مکسور زیر والے کو کہتے ہیں، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، شین زیر شی، تو جن کے نیچے زیر ہوتا ہے یہ سارے کے سارے حروف مکسور کہلاتے ہیں۔ تو مضموم پیش والا حرف، مفتوح زبر والا حرف اور مکسور زیر والا حرف ہے۔ تنوین، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا قاعدہ، جب آپ پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ الف با تا سا، اس میں ایک سبق آتا ہے آپ کا، با الف دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، اس طرح کا سبق پڑھا نا آپ نے قاعدے میں؟ تو نہیں پڑھا کیا؟ بغیر قاعدے کے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ، بولتے نہیں، اگر نہ بولنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس جیسے مردوں میں جا کے کوئی تقریر یا بیان کر کے آ جائے، مردوں پہ کوئی فرق نہ پڑے، جب کچھ پوچھا جائے تو جواب دینا چاہیے۔ تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ آنی چاہیے حرکت، حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ یہ سنگل زبر سنگل زیر سنگل پیش ہوگا تو حرکت، اور دو زبر دو زیر دو پیش ہوگا تو تنوین۔ سکون اور جزم کسے کہتے ہیں؟ حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر ایک کٹوا سا بنا ہوتا ہے، کٹوا سا، اسے ساکن کہتے ہیں، تو اس کو سکون بھی کہتے ہیں اور اسی کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں با واو زبر بو، تو اس میں جو واو کے اوپر ساکن ہے، با کے اوپر تو زبر ہے، واو کے اوپر ساکن ہے، تو واو کے اوپر ساکن ہونے کو ہی جزم اور سکون کہتے ہیں۔ نیچے ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جیسے با واو زبر بو میں جو واو ہے یہ واو کہلائے گا حرف ساکن، اور واو کے اوپر جو ساکن کٹوا سا ایک بنا ہوتا ہے چھوٹا سا بہت، اس کو کہتے ہیں جزم یا سکون۔ تو ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی بھی حرکت یعنی زبر زیر یا پیش میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ تشدید، ایک ہی جنس کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو بار پڑھنا، جیسے ربن، ربن کی جو با ہے اس کو ہم لکھیں گے ایک مرتبہ مگر پڑھیں گے دو مرتبہ، رب، ایک تو را با زبر رب، با کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر با دو پیش بن، رب بن، تو دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو تشدید ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، جیسے ربن کی با، اور حرف مشدد کی علامت تشدید کو بھی کہتے ہیں۔ اور حرف مشدد کی علامت، یہ جو کٹوا سا بنا ہے ڈبلو سے چھوٹا سا، اسے تشدید کہتے ہیں۔ مشدد تشدید والا حرف جیسے ربن کی با، جس حرف کے اوپر تشدید آئے گی وہ حرف مشدد کہلائے گا۔ تو یہ آسان سا اور چھوٹا سا آج آپ کا پہلا سبق ہے۔ سبھی طالبات کل اس سبق کو حفظ مکمل پورا یاد کر کے آئیں، اور آتے ہی انشاءاللہ کل دوسرا سبق، یہ سبق سن کر کے پہلا پھر دوسرا سبق پڑھیں گے۔